بہت بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اصل کام آپ کر چکے ہیں, ہم نے بس اس فلائٹ کو دھکا لگانا ہے, لے کر چلنا ہے. آپ اس جگہ پہ لے آئے ہیں جہاں پر کہہ سکیں کہ جی بیلٹیں آپ کھول لیں, ایزی ہو جائیں اور آرام سے فلائٹ کو انجوائے کریں. حضور والا, میں آپ سب سے بڑی ایک مختصر سی بات چیت کرنے لگا ہوں, اور اس بات چیت کے کئی لوگ یہاں گواہ ہوں گے. پچھلے 10 سے 15 سالوں میں پاکستان کی ٹریننگ انڈسٹری بڑی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. وہ کارپوریٹ سیکٹر میں سافٹ سکلز کی ٹریننگ ہو, وہ ہارڈ سکلز کی ٹریننگ ہو, وہ آئی ٹی کی ٹریننگ ہو, وہ آپ سکلز کی پوری ایک انڈسٹری دیکھ لیجیے. بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو ٹرینر کا اور اسپیکر کا ورڈ ہے, اس سے آپ متعارف ہو گئے. میں آج سے تقریباً 22 سال پہلے یونیورسٹی میں تھا. آپ یقین کیجئے گیسٹ اسپیکر, موٹیویشن اسپیکر اور ٹرینر کی ٹرم ہم نے بالکل نہیں سنی تھی. میں یو کی بات کر رہا ہوں. انہی یونیورسٹیوں میں گیسٹ اسپیکر, موٹیویشن اسپیکر, ٹرینر کی ٹرم ہی نہیں تھی. یہ ساری کی ساری یہ جو دنیا, نئی دنیا آئی ہے, اس میں سب سے پہلے اپ ٹو ڈیٹ یہ لوگ ہوئے, اور انہوں نے اپ ٹو ڈیٹ ہونے کے بعد ینگسٹرز کو, یوتھ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا شروع کیا. میں آپ کو 2 چیلنج صرف بتانے لگا ہوں. کرنے کے کام عمیر نے بے شمار اور شاندار بتا دی. 2 چیلنج میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 2 چیلنج کہیں نہ کہیں آپ سب اس کا سامنا کر رہے ہیں. پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہم سب جو اسپیکرز کہہ رہے ہیں کہ سکلز چاہیے, سکلز چاہیے, سکلز چاہیے, سکلز کے بغیر گزارا نہیں ہے. ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے جی گزارا نہیں ہے, آنے والا سارا زمانہ, آنے والا سارا وقت سکلز کا وقت ہے. بلکہ میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں, شاید ڈگریوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایسی بے شمار سکسیس سٹوریز ملیں گی اسی ملک میں. ہم کہتے نہیں امریکہ کی کہانی ہے, یو کے کی کہانی ہے, نہ ٹرینر سنائے. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جن کی کہانیوں میں آپ کو ٹپیکل ڈگریاں, جی پی اے, رٹا نمبر نہیں ملیں گے. ان کے پاس ہنر تھا, سکل تھی, اور اس سکل کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے. اب یہ بات پچھلے 15 سال سے عمیر بھی کہہ رہا ہے, قاسم علی شاہ بھی کہہ رہا ہے, بدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور بے شمار ہمارے استاد بھی کہہ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کیا سکل یونیورسٹی کے علاوہ کوئی کرائے گا؟ یونیورسٹی کی ایجوکیشن کا ذرا مطلب سمجھ لیں کیا ہے. پلے گروپ میں کبھی آپ داخل ہوئے, پھر کے جی کچی پکی کرتے کرتے 1 2 3 4 گریڈ 10th کلاس آپ نے کلیئر کی, میٹرک کرنے کے بعد ایف ایس سی کی, اینٹی ٹیسٹ کی 3 ٹرائیں کی, اور پھر ایڈمیشن جب وہاں نہیں ہوا تو آپ آ گئے یونیورسٹی پنجاب میں, اور 2 سال آپ کنفیوز رہے. وہ کنفیوژن کیا تھی؟ یہ ڈگری میں نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی, یہاں میں نے ایڈمیشن لینا تھا کہ نہیں لینا تھا. یہ کنفیوژن ساری زندگی چلتی ہے کہ میں نے صحیح پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا. آخر کار آپ کی زندگی کی اپنی جمع پونجی, والدین کی جمع پونجی, سارے ریسورسز اس ڈگری پہ لگے, اور آپ نے اپنی زندگی کا بیسٹ ٹائم 18 سے 22 سال کا ڈگری پہ لگایا, اور ڈگری لینے کے بعد آپ کو کوئی سکل نہیں آتی. کبھی آپ نے سوال اٹھایا؟ یہ سوال ہم لوگ اٹھا رہے ہیں, اور شدید تنقید کا ہمیں سامنا 15 سالوں سے کرنا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سکل یونیورسٹی کیوں نہیں دیتی, یونیورسٹی کی لیبس کیوں نہیں دیتی. آپ اس ہاسپٹل سے جہاں سے یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے, اور اینڈ دیکھیں ٹھوکر پہ جا کے ہو رہی ہے. 85 ڈپارٹمنٹ ہیں, 50,000 بچہ پڑھ رہا ہے, 10 ارب سے زیادہ کے اس کے بجٹس ہیں. سکلز کیوں نہیں ہیں؟ اور جو یہ بات کرتا ہے وہ برا کیوں ہے؟ کیا یہ پروفیسر کا کام نہیں ہے وہ سکل سکھائے؟ معافی کے ساتھ اس کی اپنی اپ گریڈیشن نہیں ہے, اس کی اپنی ٹریننگ نہیں. میں پچھلے کتنے سالوں سے ایچ ای سی پی ایچ ای سی پڑھا رہا ہوں, ہمارے پروفیسرز کی اپ گریڈیشن نہیں ہوتی. وہ پی ایچ ڈیاں کر لیتے ہیں, انہیں پڑھانا نہیں آتا. آپ کو کتنے سلائڈیں موو کرنے والے پروفیسر ملیں گے جنہیں پڑھانا کوئی نہیں آتا اور ان کی پی ایچ ڈی ہے؟ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ شرما کیوں رہے ہیں؟ بتا کیوں نہیں رہے؟ وجہ کیا ہے؟ سر کسی نے نہیں سوچا کہ جس کو پڑھانے کے لیے ہائر کیا کہ اسے پڑھانا آنا چاہیے. اپنے پاس سکل ہوگی تو عمیر پڑھائے گا نا کمیونیکیشن سکل کیا ہوتی ہے, کیونکہ اس کی کمیونیکیشن سکل ہے اس کے پاس. لیکن جو سکل آپ کو پڑھائی جا رہی ہے وہ سکل اس نے بھی کاغذوں میں پڑھی ہے, رٹا لگایا ہے, جی پی اے ہے, نمبر ہے, سکل اس کے پاس نہیں ہے. سو پہلا پرابلم, سکل باہر سے نہیں آ سکتی, اتنے بڑے انفراسٹرکچر سے ہی سکل آئے گی. اب آپ دوسری ٹریجڈی پاکستان کی دیکھ لیجئے گا. جتنا یونیورسٹی پنجاب کے ایک ڈپارٹمنٹ کا سائز ہے نا, اتنا سائز ہے پرائیویٹ یونیورسٹی کا. پوری یونیورسٹی جو ہے وہ 1-2 ڈپارٹمنٹ کے سائز میں پوری پرائیویٹ یونیورسٹی کھڑی ہے, وہ بھی بزنس کر رہی ہے, سکلز نہیں دے رہی. وہ بزنس کر رہی ہے. پورے ملک میں 3 یونیورسٹیوں کے علاوہ, نام میں کوٹ نہیں کرتا, جو سکل بیس یا پروجیکٹ بیس ٹیچنگ لرننگ
ٹاسک بیس ایجوکیشن دے رہے ہیں, باقی سب کے سب رٹے لگوا رہے ہیں, جی پی اے نمبر ڈگریاں ملتی جا رہی ہیں اور کوئی اسکل ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. صرف 4 سال میں رٹا لگتا ہے, یادداشت میں کچھ اضافہ ہوتا ہے جو کہ یادداشت کی لائف کے ابو بھی ندم ابھی آپ کو یاد نہیں ہوگی کیونکہ میٹرک کے نمبروں کے لیے چاہیے تھے. لاگرتھم کیوں بھول گیا؟ کیونکہ میٹرک کے نمبروں کے لیے چاہیے تھا. وہ سب چیزیں کہیں ہم نے یاد کی تھی. یادداشت کا علم انتہائی محدود ہے. اسکل کا کمال ہے جس کو عمیر نے کوٹ کیا کہ 10 سال پہلے بھی سیکھی آج بھی کام آ رہی ہوگی. تو پہلا سوال آپ اپنے آپ سے پوچھئے, کیا اسکل کسی باہر والے نے سکھانی ہے؟ یہ اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے؟ کیا یہ یونیورسٹی کا کام نہیں ہے جہاں 4 سال کی ڈگری ہم لیتے ہیں اور ہمیں کوئی اسکل نہیں آتی رٹا لگانے کے علاوہ, یاد کرنے کے علاوہ؟ نمبر 2, دوسرا, اس پورے سماج میں ایکچولی سکسیسفل کون ہے یہ ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے. دنیا بڑی تیزی کے ساتھ, رابرٹ کیوساکی نے کمال کر دیا, اس نے ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ لکھنے کے علاوہ وہ 4 کوارٹرنٹس آف کیش فلو لکھ دی, کمال کی کتاب لکھ دی. اس نے کہہ دیا 4 طرح کے مائنڈ سیٹ ہے جو دنیا میں چل رہے ہیں, آپ جس مائنڈ سیٹ کو بنائیں گے وہ بندہ ویسے ہی کام کرے گا. کیا آپ امید کر سکتے ہیں کاکول سے پاس آؤٹ ہونے والا ایک اچھا جج ہوگا؟ نہیں, وہ فوجی بنے گا کیونکہ اس کی 2-3 سال کی ریہرسل, پریڈ, ٹریننگ, ویپن ہینڈلنگ فوجی بننے کے لیے ہے. کیا جوڈیشل اکیڈمی سے ٹریننگ لینے والا ایک اچھا سولجر ہو سکتا ہے؟ نہیں جی, اس کی ساری ٹریننگ ہی ایک جج بننے کی ہے. کیا سول سروس اکیڈمی سے نکلنے والا ایک جرنیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, کیونکہ سول سرونٹ بنایا گیا اس کو, اس کی ٹریننگ اس چیز کی, اس کو مائنڈ سیٹ دیا گیا. 16 سال کی تعلیم کے بعد ذرا گنیے گا وہ 4 مائنڈ سیٹ ہیں. ہم پورے کے پورے تعلیم کے نظام 250 یونیورسٹیاں ہمارے پاس ہیں, 15,000 پی ایچ ڈی ہمارے پاس ہیں, اور ہم ایک ہی مائنڈ سیٹ پیدا کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں پاکستان میں انٹرپرینوریل کام نہیں ہوتے, اور وہ مائنڈ سیٹ ایک کیا ہے؟ وہ جاب کا مائنڈ سیٹ ہے. بزنس پڑھنے والا 4 لاکھ بچہ پاکستان میں بزنس کا گریجویٹ بزنس کرنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ اس نے بزنس کی ڈگری لی ہے, وہ بزنس کر ہی نہیں سکتا, اس کا مائنڈ سیٹ ہی وہ نہیں ہے. وہ بزنس پڑھتا ہے اور نوکری کرنا چاہتا ہے, وہ امپلائی بننا چاہتا ہے, اس میں آنرشپ نہیں ہے. وہ کہتا ہے میری ڈگری ختم ہو گئی ہے, اس کے بعد توپوں کی سلامی کے ساتھ مجھے انڈسٹری رکھ لے, اور انڈسٹری کے ساتھ یونیورسٹی کا, اکیڈمیا کا کوئی لنک ہی کوئی نہیں ہے معافی کے ساتھ. نمبر 1 یہ ای مائنڈ سیٹ ہے. نمبر 2 مائنڈ سیٹ ہے سروس کا مائنڈ سیٹ. گڈ لک ہے, کچھ لوگ کام کرتے کرتے سوچتے ہیں ہمیں خود سے کام کرنا چاہیے, ہمیں باس نہیں چاہیے, ہم اپنے باس بنتے ہیں اور ہم خود سے کام کرتے ہیں. وہ سروس کے مائنڈ سیٹ پہ جاتے ہیں. ٹرینرز, کنسلٹنٹس, آپ ڈاکٹرز دیکھیں گے کہیں جاب چھوڑتے ہیں, وہ اپنا کلینک یا پولی کلینک شروع کرتے ہیں, بعد میں ہاسپٹل بن جاتے ہیں. وہ سروس کے مائنڈ سیٹ سے بڑی دنیا اس وقت کنسلٹنٹ, ٹرینرز کی شکل میں, فری لانسرز, نئی ٹرم آ گئی ہے. تیسری جو دنیا ہے وہ بی مائنڈ سیٹ ہے, بزنس مائنڈ سیٹ. ملک ترقی کرتے ہیں جہاں سٹارٹ اپس ہوتے ہیں, ملک ترقی کرتے ہیں جہاں رسک لیا جاتا ہے, غلطیاں کی جاتی ہیں, سیکھا جاتا ہے اور بزنس ہوتا ہے. ملک ترقی کرتے ہیں جہاں پر نوکری لینے والے زیادہ نہیں ہوتے, نوکری دینے والے زیادہ ہوتے ہیں. ذرا پڑھیے گا, ہم لاکھ گالیاں نکال رہے ہیں یہودیوں کو, سٹارٹ اپ نیشن پڑھ کے دیکھیں, ان کی ڈکشنری میں ناکامی پازیٹیو چیز ہے, غلطی اچھی چیز ہے, فیلئر بہت اچھی چیز ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ جب فیلئر, ناکامی دیکھتے ہیں تو آپ لرن کرتے ہیں, سیکھتے ہیں. اور ہم کیا سکھاتے ہیں؟ فیلئر انسلٹ ہے, تانے مارتے ہیں. آج 9th کا رزلٹ آ گیا ہے, تانے مارنے جا رہے ہیں. 43% بچہ فیل ہے, وہ جو باقی بچ گیا ہے 57% ان کو تانے پڑے ہیں اس وقت, ان کو سخت قسم کا رگڑا لگ رہا ہے کہ تم فیل کیوں ہو گئے ہو. ناکامی سے سیکھنا ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے. اور یہ بی مائنڈ سیٹ کیا کرتا ہے, یہ اس میں سوشل جینیس ہوتی ہے, یہ ہائرنگ کرتا ہے. یہ کہتا ہے مجھے اکاؤنٹنگ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, میں اچھا اکاؤنٹنٹ کیوں نہ رکھوں. یہ کہتا ہے مجھے کچھ چھوٹی چھوٹی اسکل سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اس کے بندے رکھوں میں. یہ ٹیم بلڈنگ کرتا ہے, لیڈر بنتا ہے اور امپائرز کھڑی کر دیتا ہے. جا کے کہانیاں نکال لیجیے سارے سافٹ ویئر ہاؤسز کی, یہ سب کے سب کامیاب سافٹ ویئر ہاؤسز وہ تھے جو بی تھے, جو جاب مائنڈ سیٹ سے نہیں تھے. یہ سلیم گوری صاحب تھے, یہ کوئی بھی کہانی تھی, یہ سب کے سب وہ لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ بی مائنڈ سیٹ کے بغیر بڑا کام نہیں ہو سکتا. اور چوتھا مائنڈ سیٹ انویسٹر کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو انویسٹ کریں اور سوسائٹی کو آگے لے کے جائیں, خود کو آگے لے کے جائیں. بدقسمتی ہے ہمارا پورا تعلیم کا نظام صرف پہلا مائنڈ سیٹ پیدا کر رہا ہے, وہ امپلائی کا مائنڈ سیٹ ہے. امپلائی کبھی آنرڈ نہیں فیل کرتا, وہ کبھی آنرشپ نہیں لیتا, وہ اینول انکریمنٹ سے آگے نہیں سوچ سکتا, وہ بعض اوقات دیہاڑی کی سوچ سے آگے نہیں نکل سکتا. جنہوں نے امپائر کھڑی کرنی ہوتی ہے ان کے ویژن ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا ستم اور ظلم اس سارے نظام کے ذریعے کیا ہو رہا ہے, ہم کریٹیوٹی اس کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر کریٹیوٹی پہ لیکچر دے کے سمجھتے ہیں کریٹیوٹی آ جائے گی.
ہم سکلز یونیورسٹی کے ذریعے نہیں دے رہے اور ایک سیمینار کے ذریعے سوچ رہے ہیں کہ سکلز ساری پیدا ہو جائیں گی. یہ جتنے بیٹھے ہیں سارے سکلز والے ہو جائیں گے. سکل کے لیے بھی آپ کو ایک مزاج چاہیے, اس کو تو انکریج ہی نہیں کیا گیا. اور آخری بات کہہ کے بات یہاں ختم کروں گا. حضور والا کیپ ان یور مائنڈ, آپ جو عمیر نے کہا کہ ہم سول ہیں, بینگ ہیں, سیلف ہیں, مائنڈ نہیں. اللہ نے اتنی صلاحیت آپ کو دی ہے. سب سے بڑا جرم یہ ہے, رومی کہتا ہے تمہیں اڑنے کے لیے بنایا ہے اور تم رینگ رہے ہو. اس نے اڑنے کے لیے بنایا ہے. پوٹینشیل کتنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. مجھے وم آف نے پچھلے دنوں ویڈیو بھائی بھیج دی, میں وم آف سے واقف نہیں تھا. مجھے پتہ لگا یار یہ مائنڈ اتنا طاقتور ہے اور بینگ اور سیلف اور سول اتنی طاقتور ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ کچھا پہن کے وم آف پہنچ جاتا ہے. گوگل اور یوٹیوب پہ ویڈیوز نکال کے دیکھ لیجئے. وہ کہہ رہے جی یہ انسان کی پیک ہے کہ حالات چیزیں اس کے تابع ہیں اور ہم حالات کے تابع آ کے, ٹونی رابنس کہتا ہے کچھ لوگ نیاگرا فال میں گرے ہوئے ہیں اور وہ جو فلو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے انہوں نے کہاں جانا ہے. انسان کا یہ لیول نہیں ہے. انسان کا لیول وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, وہ خود سے سوچتا ہے. سو اس آج کی میری اسپیچ سے خدا را یہ کام اگر یونیورسٹی نہیں کرتی, آپ خود ضرور سوچئے کون سی سکلز ہیں جو اگلے سالوں میں چاہیے. ورلڈ اکنامک فورم کن سکلز کی بات کر رہا ہے, فری لانسرز کو کون سی سکلز چاہیے, آج اس زمانے میں کون سی سکلز چاہیے, وہ آپ خود سے ایکوائر کیجئے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.